حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں آئی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا کے صاحبزادے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو یوں ایک وقت میں ان کی پرورش ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اور مرتبہ دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے ہوئے حضرت مریم کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کو فضیلت بخشی اور ان کو چنا۔ ان کی کافی ساری تفصیل ہے، لیکن یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ نظر ماننا جائز ہے۔ ہاں یہ کچھ شرائط اس کی ہیں کہ نظر جائز کام پہ مانی جائے، عبادت والے کام پہ مانی جائے۔ جس کا ادا کرنا، جس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، وہ نظر ایسی نظر ہے جس میں عبادت ہو۔ اگر عبادت نہ ہو، وہ نظر کرنا پوری یعنی واجب بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آج کل نظر مانی جاتی ہے کہ میں فلاں مزار پہ دیا جلاؤں گا، تو دیا جلانا یہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ نظر اگر کوئی مانے گا اور اس نے پوری نہیں کی تو وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ نظر مانتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، اسے ہر حال میں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ تو نظر جو مانی جائے، عبادت کی مانی جائے تو نیکی بھی ہے، اور ایسی نظر وجوب بھی، واجب بھی ہے، لازم بھی ہے۔ اور اس میں کئی چیزیں ہمارے لیے جو موجود ہیں پتہ چلی۔ انسان سے کوئی کمی بیشی ہو نا، اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ بیٹی ہوئی تو حضرت مریم حضرت حنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تو نے بیٹی دے دی، بیٹا دیتا تو میں منت پوری کرتی۔ تو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فلما وضعتھا، جب اس نے جنم دیا تو کہا کہ انی وضعتھا انثی، یا اللہ میں نے بیٹی جنم دی۔ اس اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ اپنی طرف کی کہ بیٹا چاہیے تھا لیکن میں نے بیٹی کو جنم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نظر پوری نہ کرنے کی جو کمی ہے وہ میری طرف آ گئی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کوئی کمی بیشی، کوئی معاملہ ہو ایسا، تو پھر اسے رب کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اپنی طرف کہے کہ یہ مجھ سے کمی ہو گئی، یہ میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو، یا میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔